کہانی کا نام ہے ایسا بھی ہوتا ہے۔ سائمہ، جلدی سے ناشتہ لگا دو، دیر ہو رہی ہے، دائم نے آواز لگائی۔ ٹیبل پر دونوں بچے بلال اور حسین بھی اسکول جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جی ابھی لائی، ناشتہ تیار ہے۔ سائمہ نے جلدی جلدی ناشتہ لگایا، بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کیا اور میاں کو دفتر۔ پھر آرام سے اپنا چائے کا کپ لے کر صوفے پر آ بیٹھی اور ٹی وی آن کر لیا۔ اس کا چھوٹا سا پرسکون گھرانہ تھا۔ میاں کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تو کم بھی نہ تھی۔ پھر سائمہ بھی بہت قناعت پسند تھی۔ بیجا فرمائشیں اور فضول خرچیاں اس کا شیوا نہ تھا۔ زندگی پرسکون انداز میں رواں دواں تھی۔ ٹرن ٹرن دروازے پہ گھنٹی بجی۔ سائمہ نے دروازہ کھولا تو ایک نیا چہرہ سامنے آیا۔ السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ ہے اور میں آپ کے ساتھ والے گھر میں 2 دن پہلے شفٹ ہوئی ہوں۔ وعلیکم السلام، اندر آئیے، سائمہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ پھر عظمیٰ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس کے لیے چائے بنانے چل دی۔ یہ نئے کرایہ دار تھے۔ ان کے ساتھ والا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ عظمیٰ سے گپ شپ کے دوران پتہ چلا کہ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے اور میاں ملازمت پیشہ۔ وہی تقریباً مڈل کلاس طبقہ ہی تھا۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج کی ملاقات تعارفی تھی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتائیے گا، سائمہ نے پرخلوص انداز میں کہا۔ جی ضرور، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وقت دیکھا تو کافی گزر چکا تھا۔ سائمہ بھی جلد از جلد کام نپٹانے لگی کہ عظمیٰ سے گپ شپ میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ کھانا پکانا، صفائی، کپڑے، سب کچھ ہی رہتا تھا۔ بچے تو جلدی آ جاتے تھے لیکن دائم شام 5 بجے تک آتے تھے۔ دائم، آپ کو پتہ ہے ہمارے نئے پڑوسی آئے ہیں، آج وہ مجھ سے ملنے بھی آئی تھی۔ بہت فرینڈلی سی طبیعت ہے ان کی۔ کافی دیر گپ شپ رہی۔ شام کی چائے پر اس نے اپنے شوہر کو مطلع کیا۔ چلو اچھا ہے، تمہاری بھی کمپنی رہے گی۔ ویسے بھی ہماری بیگم صاحبہ دن میں اکیلی اداس ہو جاتی ہیں، دائم نے چھیڑا۔ چھوڑے نا، آپ تو ہر بات مذاق میں لے لیتے ہیں۔ بلال اور حسین بھی لڑتے جھگڑتے پاس آ بیٹھے۔ یوں خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عظمیٰ تھی۔ بس یار، کھانا بنا رہی تھی، آؤ، سائمہ نے دعوت دی۔ تم کھانا بناؤ، میں کچن میں ہی آ جاتی ہوں، عظمیٰ بولی۔ آج کیا بنا رہی ہو؟ ماش کی دال بنا رہی ہوں۔ ماش کی دال؟ ارے ہمارے گھر میں ماش کی دال کوئی بھی نہیں کھاتا۔ میرے میاں اور بچے تو بس چکن مٹن ہی کھانے کے شوقین ہیں۔ اگر کوئی سبزی بناؤں تو اس میں بھی چکن یا مٹن ڈال کر ہی بناتی ہوں، عظمیٰ نے تفصیل سے بتایا۔ ہم تو ہر چیز کھاتے ہیں، سبزی، دال، گوشت، سب باری باری ہفتہ بھر بنتے ہیں۔ ویسے بھی کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سائمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی آج کل کی مہنگائی کے دور میں مٹن یا چکن ہر روز کون افورڈ کر سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا یار، چائے تو پلاؤ، قسم سے سر دکھ رہا ہے میرا، عظمیٰ بے تکلفی سے بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بس چائے رکھنے ہی والی تھی۔ پتہ ہے کل میں شاپنگ پر گئی تھی، نئی مارکیٹیں دیکھیں، اپنے اور بچوں کے کپڑے لیے۔ میرے میاں تو کہتے ہیں بس ہر وقت تم تیار رہا کرو، چاہے کپڑوں پر کتنا ہی خرچ کر لوں، کبھی ٹوکا نہیں۔ شادی کو 10 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ابھی بھی میرے دیوانے ہیں۔ تم نے گرمیوں کی شاپنگ کر لی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں عظمیٰ، میرے کپڑے کچھ پڑے ہیں، پچھلے سال والے، ابھی سیل کا انتظار کر رہی تھی، ذرا مناسب مل جاتے ہیں، اگر ایک کی جگہ 2 مل جائیں تو کیا برائی ہے۔ کہاں یار، سارے فریش ڈیزائن تو نکل جاتے ہیں سیل تک، بندہ کپڑا پہنے تو پتہ تو چلے کہ کچھ پہنا ہے۔ عظمیٰ کی بات سائمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا خیال ہے آج میں بھی تھوڑی سی دال چکھ ہی لوں، عرصہ ہی ہوا کھائے ہوئے، عظمیٰ نے جاتے ہوئے خواہش ظاہر کی۔ ہاں ٹھہرو، میں نکال دیتی ہوں، سائمہ نے جواب دیا۔ عظمیٰ کے جانے کے بعد سائمہ کام میں لگ گئی لیکن لاشعوری طور پر اس کی باتیں سوچے گئی۔ آج کل کی مہنگائی میں اس قدر عیاشیاں کہاں ممکن ہیں؟ اگر میں اس طرح سے چلوں تو سارا بجٹ گڑبڑ ہو جائے۔ چلو، ہر کسی کے اپنے حالات ہیں، مجھے کیا۔ سائمہ بہت سادہ طبیعت تھی، گھر منظم طریقے سے چلا رہی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ دائم کی محدود تنخواہ میں
گھر کی تمام ضروریات بقدر احسن پوری ہو سکیں۔ کھانے پینے کا مینیو اس طرح ترتیب دیا ہوا تھا کہ سبزی، دال، گوشت، چاول، ہر چیز باری باری بن جائے۔ گھر کی ڈیکوریشن بھی اچھی تھی، باری باری ایک ایک چیز خرید کر گھر کو خوبصورتی سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ کپڑے جوتے بھی تھوڑا سا صبر کر کے موسم کے شروع نہیں بلکہ آخر میں لے لیتی تاکہ سب کے کپڑے آ جائیں اور اگلا موسم آنے پر وہ نکال کر پہن لیتے۔ پھر تھوڑا سا صبر کر لیا۔ اس طرح کبھی بھی وہ لوگ مقروض نہ ہوئے تھے بلکہ چھوٹی چھوٹی سی بچتیں اور سمجھداری سے ایک بڑی چیز خرید لیتے یا بچت کی مد میں ڈال دیتے۔ زندگی کی گاڑی بطریق احسن چل رہی تھی، لیکن عظمیٰ کی باتیں اس پرسکون جھیل میں ایک پتھر ثابت ہوئیں۔ سائمہ عظمیٰ حسب معمول 11 بجے دن میں چلی آئی۔ اب اس وقت اس کا آنا معمول بن چکا تھا۔ گپ شپ ہوتی، دونوں چائے پیتی، پھر وہ گھر جاتی۔ شروع میں سائمہ کو اس کی باتیں تھوڑی ناگوار بھی گزری، لیکن اب شاید عادت ہی پڑ گئی تھی۔ پھر عظمیٰ بھی بلا جھجک ہر روز ہی چلی آتی۔ سائمہ کو اب تک اس کے گھر جانے کا موقع نہ ملا تھا۔ کسی دن وہ غیر حاضر ہوتی تو شاید وہ چکر بھی لگاتی۔ اس کا آنا تو روز کا معمول تھا۔ پھر سائمہ خود بھی کہیں آنے جانے کی چور تھی۔ گھر سے نکلے تو 10 کام رہ جاتے تو وہ نکلتی نہ تھی۔ گپ شپ کے بعد جب وہ جانے لگی تو بولی، ہاں یار، یاد آیا، مجھے ذرا بلینڈر چاہیے تھا، شام کو ملک شیک بنانا ہوتا ہے۔ ویسے تو میرے پاس دبئی کا بلینڈر تھا لیکن بچوں نے توڑ دیا۔ سائمہ نے بلینڈر نکال کر دے دیا تو عظمیٰ بولی، اچھا یہ ہے تمہارے پاس؟ یہ تو عام سا ہے، میرا بہت جدید قسم کا تھا۔ مگر سائمہ اس کی بات سن کر خفیف سی ہو گئی۔ بعض اوقات عظمیٰ کے جتانے والے انداز پر اسے غصہ بھی آ جاتا۔ پھر وہ سوچتی کہ شاید وہ ویسے ہی اس سے اپنی چیزوں کا تبصرہ کرتی ہے، اس کا مقصد جتانا ہرگز نہیں ہوتا۔ اب اس کا بلینڈر ہر وقت عظمیٰ کے گھر ہی رہتا تھا۔ زندگی اسی طرح رواں دواں تھی، لیکن سائمہ کا انداز فکر تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سائمہ جس نے کبھی اپنی زندگی سے شکوہ نہ کیا تھا، عظمیٰ کی باتوں نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ لوگ کتنی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ سائمہ کے حالات تنگ کبھی نہ رہے تھے۔ دائم حسب طاقت گھر اور بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور سائمہ سمجھداری سے اپنے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ کہاں ممکن تھا کہ کھلم کھلا پیسہ اڑایا جائے۔ سائمہ شام کی چائے پی رہی تھی دائم کے ساتھ کہ پھر عظمیٰ چلی آئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دائم نے سرسری سا حال پوچھا۔ عموماً اس وقت عظمیٰ آتی نہیں تھی۔ سائمہ کو حیرت ہوئی۔ دائم اٹھ کر باہر چلا گیا تو عظمیٰ نے حسب عادت اپنا مدعا بیان کیا، جس میں پھر شیخی کا عنصر نمایاں تھا۔ سائمہ، تمہارے پاس پرپل کلر کا جوتا ہوگا؟ دراصل یار، آج میرے بڑے بیٹے کی سالگرہ ہے اور بچے KFC جانے کی ضد کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کی فرمائش ہے کہ میں پرپل کلر کی ساڑی پہنوں، تو میرے پاس میچنگ جوتا نہیں تھا، سوچا تم سے پتہ کر لوں۔ سائمہ کے پاس جوتا موجود تھا، اس نے نکال کر دے دیا۔ عظمیٰ نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولی، ارے یہ تو شاید تم نے سیل سے لیا ہے، 2 سال پرانا ڈیزائن ہے اور ہے بھی بہت معمولی سا، لیکن چلو مجبوری ہے تو یہی پہن لیتی ہوں، اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا۔ سائمہ حسب معمول چپ سی رہ گئی۔ دائم، مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، سائمہ نے دائم سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کسی وقت چلیں گے مارکیٹ اور لے لینا اپنی پسند کے، دائم نے جواب دیا۔ سائمہ نے سوچا، اس دفعہ جی بھر کے شاپنگ کروں گی، ساری بچت اور سمجھداری کا ٹھیکہ میں نے ہی لے رکھا ہے۔ پھر اتوار کے دن دائم اور بچوں کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہوئی۔ اس دفعہ سائمہ نے خوب مہنگے کپڑوں پر ہاتھ رکھا اور دائم نے خاموشی سے قیمت چکا دی۔ 3 جوڑے خرید کر 2 جوتے بھی لے لیے۔ دائم نے ہنسی خوشی شاپنگ کرا دی کہ سائمہ نے کبھی بھی بیجا فرمائشیں نہ کی تھیں، لیکن خرچہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا۔ آج سائمہ خوش تھی کہ ابھی عظمیٰ آئے گی تو وہ بھی اسے اپنی شاپنگ دکھائے گی، تاکہ وہ یہ تو نہ سمجھے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ عظمیٰ آئی تو سائمہ نے خوشی خوشی اپنی شاپنگ کا بتایا اور کپڑے لینے چلی گئی کہ اس کو دکھا سکے۔ یہ دیکھو، میں نے 3 جوڑے خریدے ہیں۔ دائم نے بلا اعتراض مجھے جی بھر کے شاپنگ کروائی۔
یہ دیکھو یہ گرین رنگ کا سوٹ کتنا خوبصورت ہے، یہ پرپل اور یہ میرون۔ سائمہ سوٹ اسے دکھانے لگی۔ وہ سسری انداز میں دیکھ کر بولی، سائمہ تم برانڈڈ کپڑے نہیں لیتی؟ ان کے تو ایک دو دھلائی میں ہی رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ دیکھو میں نے یہ گل احمد سے لیا ہے، 4000 کا سوٹ ہے، 10 دفعہ دھل چکا ہے لیکن ابھی تک نئے کا نیا ہے۔ سائمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ آج کل وہ بہت اداس اور غمگین رہنے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کے دماغ میں ہر وقت عظمیٰ کی باتیں گونجتی رہتیں۔ پھر اپنے اور اس کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے عظمیٰ پر رشک سا آ جاتا۔ پھر عظمیٰ کی ایک اور بات یاد آئی کہ اس کے میاں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے ماہ اسے سونے کے کڑے بنوا کر دے گا۔ میری شادی کو 13 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن میرے میاں نے تو آج تک ایک چھوٹا سا چھلا بھی بنوا کر نہ دیا۔ سائمہ نے سوچا، نہ جانے عظمیٰ کا میاں کہاں سے لاتا ہے اتنا پیسہ، یا شاید دل کی بات ہے جو وہ اتنا سخی ہے۔ اسی اداسی اور غم کی کیفیت میں اس نے دائم سے بھی کوئی بات نہ کی۔ اسے یہ لگنے لگا تھا کہ دائم اس سے کوئی محبت نہیں ہے، جبھی اس نے کبھی عظمیٰ کے میاں کی طرح اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ سائمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، پھر دوپہر میں اب عظمیٰ سے گپ شپ کرنا بھی اس کا معمول بن چکا تھا، سو جلدی جلدی کام نپٹا رہی تھی۔ لیکن آج خلاف توقع دن کا 1 بج گیا لیکن عظمیٰ غائب۔ کہیں بیمار نہ ہو؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کا چکر، بلکہ کبھی کبھی تو 2 سے 3 چکر اس کے گھر کے نہ لگے ہوں۔ چلو آج میں ہی عظمیٰ کی طرف چلتی ہوں، اسی بہانے اس کے گھر کی سجاوٹ بھی دیکھ لوں گی۔ شاید اس کے میاں کی تنخواہ بہت زیادہ تھی کہ وہ ہر وقت شاپنگ میں مصروف رہتی تھی۔ اس کی طرف سائمہ کا چکر اول تو لگ ہی نہ سکا کہ عظمیٰ نے کبھی موقع ہی نہ دیا، ہر وقت وہی آن موجود ہوتی۔ ایک آدھ دفعہ وہ گئی بھی تو اس نے باہر سے ہی بھگتا دیا۔ سائمہ نے دروازے پہ دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، سو وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف چل دی۔ ایک آدھ دفعہ آواز بھی تھی، عظمیٰ کہاں ہو؟ لیکن جواب ندارد۔ ابھی وہ واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ تم ہو ہی اس قدر بے وقوف اور جاہل عورت۔ شاید یہ عظمیٰ کا شوہر تھا۔ نہ جانے تمہیں کون سا احساس کمتری ہے، نہ تمہیں گھر کی فکر ہے نہ بچوں کی، ہر وقت ادھر ادھر گھومنا پھر شاپنگ۔ کنگال کر دیا ہے تم نے مجھے قرض لے لے کر، پاگل ہو گیا ہوں میں۔ اب تو ہر ایک سے نظریں جھکا کر ملتا ہوں، کہیں وہ قرض واپس نہ مانگ لے۔ نہ جانے کب فرمائشیں ختم ہوں گی تمہاری۔ ہاں تو کیا غضب کر دیا تم نے؟ تم ہو ہی کنگلے آدمی، ساری زندگی میں ترس ترس کر نہیں گزار سکتی۔ قرضہ لو چاہے بھیک مانگو، میں تو اسی طرح ہی رہوں گی۔ میں کیوں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹوں؟ عظمیٰ نے جاہلانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہاری ان حرکتوں سے۔ تمہیں دنیا دکھاوے کا شوق ہے کہ لوگ تمہیں امیر اور خوشحال سمجھیں، اور اس جھوٹے فخر کی خاطر تمہیں اپنے گھر کے سکون کا بھی ذرا خیال نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم اگر نہ سدھری تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر کرنا اپنے شوق پورے۔ سائمہ کو تو جیسے کاٹو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ جس طرح اپنے میاں کے محبت بھرے قصے عظمیٰ اس سے بیان کرتی تھی، اور جس طرح اپنی ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس کی عادت تھی، یہ سب کچھ تو اس سے بالکل مختلف تھا۔ اور وہ جو عظمیٰ کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا سکون برباد کرنے چلی تھی، ان باتوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ کیا یہ تھی اس کی حقیقت؟ سائمہ جلدی سے گھر کی طرف چل دی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ عظمیٰ کا پردہ فاش ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے خود پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے اسے بھی عقل و شعور سے نوازا تھا۔ کیا اس کو اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آنا چاہیے تھا؟ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ جلد اسے حقیقت کا علم ہو گیا، ورنہ شاید آج عظمیٰ اور اس کے شوہر کی لڑائی کا منظر کل اس کے اپنے گھر میں چل رہا ہوتا۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر اور میرے گھر کے سکون و اطمینان کو سلامت رکھ، آمین، اور مجھے ناشکری سے بچا۔ اب آگے راستہ شفاف اور سیدھا تھا۔ میری آج کی یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔